من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہ رزق پہنچا ہر اس شخص کو کہ جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پہلے تجربہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا کہ امامت الناس کا منصب ان کے لیے بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں جب دعا کر رہے ہیں وہ رزق کی دعا کہ میرے جہاں پر جو میں نے بسائی ہے یہ بستی اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، تو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے نافرمانوں کو، اور فرمایا کہ وہ رزق عطا فرما ان کو جو ایمان والے ہوں، اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پر اصلاح فرما دی، فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی میں برتنے کا سامان دوں گا تھوڑے دنوں کے لیے۔ یہ دنیاوی ساز و سامان سب کے لیے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان کو ملے گا اور جو کفر اور ناشکری کرے اس کو نہیں ملے گا۔ یہ دسترخوان وسیع ہے، ہر ایک کو اس زندگی میں اس دنیا میں برتنے کا سامان اللہ نے دینا ہے، اس کی آزمائش کے لیے یہ سارا سامان اس نے مہیا کیا ہے، اس میں فرق نہیں۔ ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر میں دھکیل دوں گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس البصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ وہ تعمیر جو ہے بیت اللہ آپ نے دیکھا ہے جو اس کی شکل ہے چوکور، اس کا تعین کیا گیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بہت پہلے بن گیا تھا، حضرت ابراہیم سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر سیلاب وغیرہ آئے تو اس کے نشانات مٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ فلاں جگہ ہے، اس کی حدود معین کی اور یہاں سے اس کی بنیادیں اٹھاؤ۔ تو ان اول بیت وضع للناس، اس روئے ارضی پر بننے والا پہلا گھر جو ہے اللہ کا گھر، اللہ کی بندگی کے لیے وہ یہی ہے بیت اللہ جو مکہ میں ہے، الذی ببکہ۔ ربنا تقبل منا، اس وقت وہ دعائیں کر رہے تھے، پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ یہ لفظ مسلم کو یہاں پہچان لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ جو استعمال کیا تھا اپنی دعا میں، اور یہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ، ایک گروہ جو تیرے فرما برداروں پر مشتمل ہو، اس کو اٹھائیے۔ لفظ اسلام کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، پورے طور پر کسی کو کسی کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا، حوالے کر دینا۔ تو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اپنی مرضی اپنی پسند ناپسند اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کو فوقیت دے، اس کو ترجیح دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور پروردگار ہمیں حج کرنے کے جو مناسک ہیں، جو طریقے قاعدے ہیں، عبادت کے طریقے، وہ سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو توبہ کا قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے پروردگار اور ان میں سے، یہ جو نسل ہے یہاں پر ہماری، ان میں ایک رسول مبعوث فرمائیو جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی یعنی شریعت کی، احکام الہی کی، حلال حرام کی، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی بھی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے کہ جو غالب زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے اصل میں جس کا مصداق بن کر آئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اگلی رکوع میں یہ بات آ جائے گی۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، اس کو ناپسند کرے، اس سے منہ پھیرے۔ یہ ملت ابراہیمی، ابراہیم کا مذہب، ابراہیم کا طریقہ، وہ دین توحید، کون انکار کر سکتا ہے اس کا؟ الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو امتیاز بخشا تھا، اسے منتخب فرمایا تھا اس دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں ہوگا، زمرہ صالحین میں ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر تسلیم خم کر دے، حکم مان لے، جب بھی کوئی مطالبہ آیا اللہ کی طرف سے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا، حکم برداری اختیار کی تمام جہانوں کے پروردگار کی۔ یہ شان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ عظمت ہے ان کی۔ مشکل سے مشکل آزمائش تھی، سخت سے سخت حکم تھا، وہ اس کے لیے ہر دم تیار تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، یہی دین، یہی اسلام، یہی توحید۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، وہ وصیت کیا تھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر دیا، یہ دین اسلام، جس کا ایک نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ دین توحید۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھنا ہرگز مت مرنا، موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت۔ دیکھیے بات رفتہ رفتہ جا رہی ہے کہ اصل چیز ہے اسلام، اللہ کے آگے جھکنا، مسلمانی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اب یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ نئی امت کی تشکیل کے لیے گویا کہ میدان ہموار ہو رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب فرشتہ اجل جو ہے وہ پہنچا ان کے پاس۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کیا اسی ملت ابراہیمی پر قائم رہو گے یا کوئی اور راستہ اختیار کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ان سب نے کہا کہ ہم تو بندگی کریں گے، اے یعقوب اپنے باپ سے کہا، تیرے رب کی اور جو تیرے باپ دادا ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان سب کے رب کی، الہ واحدہ، وہی ایک ہے معبود برحق، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، مقدس جماعت تھی، وہ گزر چکی، انبیاء کی جماعت۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے ہوگا وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تمہیں اپنا حساب دینا ہے۔ تمہیں اس پر فخر تو ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے، یہ پدرم سلطان بود والا معاملہ یہاں نہیں چلے گا۔ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تم اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے انفرادی حیثیت میں، تمہیں تمہارے ہی اعمال کام آئیں گے، اور ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، یہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے حق و صداقت کا، بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرنا چاہیے، وہ طریقہ ابراہیم کا، وہ دین توحید، وہ دین اسلام، وہ ہے سب حنیفہ، وہ یکسو تھا، وہ ایک اللہ کا بندہ بن کر رہا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا،
اور اس چیز پر جو اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی ہے۔ وما انزل